بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عفان ہے۔ میں ایک روز کلینک بند کر کے گھر جا رہا تھا کہ رستے میں بارش ہونے لگی۔ بارش بہت ہی تیز تھی، اس قدر تیز کہ باہر سڑک پر کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اتنی تیز بارش میں گاڑی چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی اور انتظار کرنے لگا کب بارش ختم ہو اور میں اپنے گھر جاؤں، کیونکہ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا میوزک سن رہا تھا کہ کسی نے گاڑی کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا کہ شاید کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گاڑی کے دروازے پر نیم برہنہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک خوبصورت لڑکی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس کے گیلے بال اس کے جسم پر چپکے ہوئے تھے۔ اس دوران بجلی تیزی سے چمکی اور اس کا حسن دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بلا کی حسین تھی جو کہ بدحواس وہ کھو رہی تھی۔ اس کی صورت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ کس مشکل کا شکار ہو؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو، وہ لوگ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا، کون لوگ ہیں اور وہ تم کون ہو؟ رات کو اس پہر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، پہلے مجھے اس جگہ سے دور لے جائیں اور وہ بھی کسی لمحے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی، مجھے دور سے 3 لڑکے اپنی گاڑی کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس لڑکی کو گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کھینچا اور گاڑی تیزی سے سڑک پہ دوڑائی۔ وہ لڑکی میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے جسم پر نظر ڈالی تو وہ جگہ جگہ سے زخمی تھا اور اس کے جسم پر خروچوں کے بھی نشان تھے۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فوراً کلینک کی طرف گاڑی موڑ دی۔ میں ڈاکٹر تھا، میرا پہلا فرض تھا کہ میں اس کی مرہم پٹی کروں گا۔ تب تک بارش کا زور بھی ٹوٹ چکا تھا اور اگلے 10 منٹ تک میں کلینک کے اندر موجود تھا۔ میں نے لڑکی کو بیڈ پر لٹایا اور کلینک کا دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی کو اور لٹا کر اس کے زخموں کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو صاف کر کے مرہم پٹی کر رہا تھا کہ اچانک میرے فون کی بیل بجی۔ دوسری طرف میری امی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ موسم خراب ہے، اس لیے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ جب میں مرہم پٹی کر چکا تھا، میں دوسرے کمرے میں جا کر اس لڑکی کو نرس کے کپڑے دیے۔ اس لڑکی نے وہ کپڑے پہن لیے، پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کہا، بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے اور کون تھے وہ لوگ جو تمہارے پیچھے پڑے تھے؟ اس نے میری طرف دیکھا، میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، میرا نام سمن ہے۔ میں اپنے کالج کی کلاس فیلو ابرار کو بہت پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کئی بار کہا، میرے گھر میں میرے ماں باپ کے لیے رشتے کو بھیجو، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا۔ پھر اس نے پیچھے سے کہا کہ میرے والدین میری شادی کسی خاندان کی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں تجھ سے شادی ہی کر لوں گا، چاہے ہمیں بھاگ کر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ سر میں نے اسے منع کر دیا تو اس نے مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ مجھے برداشت نہ ہوا اور میں کورٹ میرج کے لیے راضی ہو گئی۔ آج رات اس نے مجھے فون کیا اور کہا، جتنے پیسے اور زیور ہیں سب لے کر آؤ، ہمیں کورٹ میرج کریں گے اور اس شہر سے بہت دور چلے جائیں گے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ میں ایسے پیسے اور سارے زیور لے کر ابرار کے بتائے ہوئے پتے پر، وہاں اس کے دوست بھی موجود تھے، اور کہنے لگے، تو صرف کسی صورت میں ہی اپنی باری باری ان دوستوں کے ساتھ۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ لوگ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے پکڑا، میرے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری عزت چلی جاتی، میں ان کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ باقی آپ کو سب پتہ ہے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا، لڑکیاں ایسے لڑکوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں اور یہ زمانے میں رسوا کرتے ہیں۔ باہر بارش تھا۔ میں نے اس لڑکی سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس کے گھر کی طرف گاڑی موڑی۔ آدھے گھنٹے بعد اس لڑکی کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ گھر کے اندر مکمل خاموشی اور دروازہ کھلا تھا۔ گھر والے گہری نیند سو رہے تھے اور انہیں گھر میں ہونے والی کسی بات کا کوئی علم نہ تھا۔ ان کا لاپتہ رہنا ہی بہتر تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ گھر کے اندر چلی جا اور کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے، آمین۔